اس عظیم الشان اور حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے میرے دو بڑے عظیم مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو دشمنان حضرت امیر معاویہ اور منکرین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس ہستی کی صحابیت ایک چھوٹا درجہ ہے، اور صحابیت سے اوپر والا درجہ کہ اس صحابی کا جنتی ہونا، وہ بھی جب قرآن کریم کی 3 آیات سے اور 3 بالکل اتھینٹک اور صحیح الاسناد احادیث سے جب اس کا جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ذرا محتاط الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ کے علاوہ آپ ہر انسان سے ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اجتہادی ان کی خطاؤں مانتے ہیں تو مانیں، لیکن ان کے بارے میں کے اندر آپ کی زبان کے اوپر، آپ کے لب و لہجے کے اندر، آپ کے باڈی لینگویج سے ادب چھلکنا اور ادب ظاہر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا میرا عظیم الشان جو مقصد ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے بعد ان قریب میں واقعہ کربلا اے سے لے کر زیڈ تک مکمل تفصیل کہ حضرت سیدنا حسین یہاں سے کیوں نکلے تھے اور کیسے شہید ہوئے، اس بارے میں مکمل جو اتھینٹک معلومات ہے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز ریکارڈ کروانی ہے۔ تو اس لیے تاکہ میرے معاویہ کی گستاخی کا فتویٰ نہ لگے، تو اس لیے میں پہلے ہی یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ ویڈیو 24 جون 2024 کے بعد دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو واقعہ کربلا مستند تاریخی روایات، وہ آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ بڑھتے ہیں اپنے اصل عنوان کی طرف۔ ہمارا عنوان یہ تھا کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا، وہ 3 قرآنی آیات اور 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مستند احادیث سے ثابت ہے۔ اب نمبر وائز ایک آیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ التحریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ لا یخزی اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں پر 2 چیزیں، پہلے نمبر پر تو یہ چیز سمجھیے کہ آمنوا معہ والذین آمنوا معہ، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو وسوسہ دلائے کہ نہیں اس سے تو باقی ایمان والے مراد ہے، نہیں، سب سے پہلا یہاں پر مصداق وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کی ذات ہے۔ وہ کیسے کہ دلیل کے طور پر میں 9ویں پارے کی پہلی آیت آپ کو پیش کروں گا کہ جس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے جی؟ یا شعیب لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، کہ اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے، جو آپ کے اصحاب ہیں، جو آپ کے جانثار ہیں، ان کو بھی یہاں سے بستی سے نکال دیں گے۔ تو وہاں پر بھی آمنوا معہ سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ یہاں پر بھی ایمان والوں سے مراد والذین آمنوا معہ، اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی بنتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہاں پر جو عظیم الشان اور بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر اشارہ دے دیا کہ اللہ قیامت کے دن نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ذلیل و رسوا ہونے کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، لیکن وہ سیم لفظ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، اور یہاں پر کیا فقد اخزیت، سیم ایک ہی الفاظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے فرماتے ہیں کہ یا ربی، کہ جس کو آپ نے، اے اللہ تو نے جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا، جہنم کے اندر پھینک دیا، یقیناً رسوائی اور ذلت اس کا مقدر بن چکی، اس کو یا اللہ آپ نے ذلیل اور رسوا کر دیا جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اور ادھر اللہ کیا فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ اللہ نہیں رسوا کرے گا، اللہ نہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ کس کو نہیں چھوڑے گا؟ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، اور والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، آپ کے جانثار ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، جس سے یہ نعرہ نکلتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو اس صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا، ایمان ہی کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھنا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے جانا، وہ بالکل اتھینٹک روایات سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا امیر معاویہ اور باقی تمام اصحاب کا اس آیت سے جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی دوسری آیات کی طرف۔ دوسری آیت جی
وہ سورہ الحدید کی مشہور ترین آیت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ اصحاب جو کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ اصحاب جو کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں مرتبے کے اندر، رتبے کے اندر یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور شروع کے اندر جو اسلام قبول کرنے والے بدری اصحاب، احد کے اصحاب، خندق کے اصحاب، ان کا اور فتح مکہ کے اوپر ایمان لانے والے اصحاب کا رتبہ مقام برابر نہیں ہے، لیکن صحابی ہونے کے اندر سارے کے سارے برابر ہیں، سارے کے سارے نبی کے جانثار اور نبی کے اصحاب ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کلن سب کے ساتھ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہی مومن ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہو، وہ سابقون ہوں، الاولون ہوں یا کہ مہاجرین ہوں یا کہ انصار ہوں، وَكُلًّا سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ الحسنہ، اللہ کا وعدہ جی حسنہ کا۔ اب حسنہ کی تفسیر میں نہیں کروں گا، ہم قرآن کریم سے ہی پوچھیں گے کہ یہ حسنہ جو اللہ نے اصحاب رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، یہ حسنہ کیا چیز ہے، جس میں حسنہ کی تفسیر خود بخود ہوئی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں جی للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى، ان کے لیے سر حسنہ ہے و زیادہ، اور اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ اٹھائیے جی کسی بھی مسلک کی آپ تفسیر اٹھا لیں، جس بھی مسلک کے آپ ہیں آپ اٹھائیں تفسیر، ترجمہ اٹھائیں اور وہاں پر دیکھیے حسنہ کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر جو حسنہ کا ترجمہ ہے وہی حسنہ کا ترجمہ یہاں پر ہے، کہ وہاں پر کیا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کی، نیک اعمال کیے دنیا کے اندر، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی کہ جنت ہے و زیادہ، اور اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ وہ کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کا، خالق کائنات کا دیدار باری تعالیٰ۔ اور یہاں پر اللہ کیا فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ حسنہ کا ہے، وہ جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس آیت سے بھی تمام کے تمام اصحاب، فتح مکہ سے پہلے مومن اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، سب کے ساتھ سب کا جنتی ہونا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے نعرہ بالکل برحق ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ اب بڑھتے ہیں جی تیسری آیت کی طرف۔ تیسری آیت 19ویں پارے کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی ان بندوں پر، وسلام علی عبادہ، سلامتی ہو اللہ کی ان بندوں کے اوپر، الذین اصطفیٰ، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے، جن کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں مسند احمد کی اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری مخلوقات کے قلوب کو دیکھا، قلوب کو ٹٹولا، اور ان میں سے جو اللہ کو سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین جو دل لگا، اللہ رب العالمین نے اس دل کو اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کے لیے چنا، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ اور اب نبی کے بعد نبی کے جانثار کی باری تھی، تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کائنات کی اندر دیکھا، اللہ نے دوبارہ کائنات کے دلوں کو ٹٹولا، انسانیت کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے نظر کی، تو جو اللہ تعالیٰ کو دل بڑے ہی پیارے لگے، بڑے ہی اچھے لگے، ان کے دلوں کو چن کے انتخاب کر کے، جیسا کہ ہم جا کر وہاں پر کسی بھی پھل کی دکان کے اوپر، سیب کی دکان کے اوپر، ہم وہاں پر سیب اپنی پسند کے ڈالتے ہیں کہ یہ بھی پسند ہے، یہ بھی سرخ ہے، جو داغی ہو ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول کا بھی انتخاب وہ اللہ نے خود کیا ہے، لوگ مخلوقات کے دلوں کے اوپر اللہ نے نظر ڈالی، جو دل اللہ کو پیارے لگے، اللہ تعالیٰ کو محبوب لگے، اللہ نے وہ دل اٹھا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی۔ لیکن کسی کا انتخاب وہ پہلے کیا کر لیا گیا اور کسی کا انتخاب وہ بعد میں ہوا، لیکن بہرحال یہ چیز ہے کہ تمام کا تمام انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے۔ اب میں سوال یہ کروں گا کہ انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا اس وجہ سے کیا تھا کہ اللہ نے اٹھا کر ان کو جہنم کے اندر ڈالنا تھا؟ نہیں، انتخاب اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا تھا کہ ان کو دنیا کے اندر مقام صحابیت سے سرفراز کر کے ان کو دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازا جائے، اور آخرت کے اندر بھی ان کو عزتوں سے نواز کر اپنے نبی کے پڑوس کے اندر ان کو جگہ دی جائے اور ان کو اپنے نبی کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ تو سر جس کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا ہو، تو اللہ رب العالمین کیا اس اپنے انتخاب کو خود ہی جہنم کے اندر ڈالے گا؟ سر امپوسیبل۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ہر صحابی نبی جنتی۔ اب 3 قرآنی آیات کے بعد، آیات تو بہت ساری ہے جن کو کھینچ تان کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جو بالکل واضح طور پر آیات تھی اور ان کی آیات کی تفسیر وہ قرآن کریم کے اندر ہی ہو رہی تھی، تو میں نے آیات آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آتے ہیں یہ 3 واضح طور پر اتھینٹک اور صحیح الاسناد احادیث کی طرف۔ پہلی حدیث جی، یہ حدیث
آپ سمجھیں گے ایک ہی، لیکن یہ حدیث مختلف ہے۔ پہلے نمبر پر جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر، سب سے پہلا گروہ جو کہ یغزون البحر، جو سمندری جہاد کرے گا، سمندر کے اندر لشکر کشی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور اسی حدیث کے اینڈ کے اوپر یہ موجود ہے کہ سب سے پہلا وہ بحری بیڑا اور سب سے پہلا سمندری لشکر، سمندری جہاد وہ کس نے کیا تھا؟ سر وہ سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، جنہوں نے یہ سمندری جہاد کی ابتدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اور اس خوشخبری کے لیے اپنے آپ کو مصداق ٹھہرا۔ یہ ایک روایت، یہ ایک الگ ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 9 جگہ کے اوپر اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے، 9 جگہ کے اوپر، کہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں رسول اللہ تشریف فرمایا تو وہ آپ کے سر مبارک کو دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، آپ کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جنت کے اندر وہ لوگوں کو دکھایا گیا کہ وہ لوگ اس طرح جنت کے اندر بیٹھے ہیں کہ جیسے کہ بادشاہ تخت کے اوپر بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ مجھے لوگ دکھایا گیا کہ وہ سمندر کے اندر جہاد کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک الگ روایت ہے، یہ ایک الگ روایت ہے، وہ ایک الگ فضیلت ہے، یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ اس میں ہے کہ سمندری جہاد سب سے پہلا جنہوں نے کیا ان کے اوپر جنت واجب ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ رسول اللہ کو خواب کے اندر ان لوگوں کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ جنہوں نے سمندری جہاد کرنا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو خواب کے اندر رسول اللہ کے سامنے واضح کر دیا سارا کا سارا منظر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کی امت میں سے یہ جہاد کے لیے، سمندری جہاد کے لیے جائیں۔ پھر اسی روایت کے اندر موجود ہے کہ صحابیہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے، کہ اتنی بڑی بشارت ہے اس لشکر کے لیے، تو میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لشکر کے اندر شامل فرمائے۔ تو اس طرح جی وہ بھی پھر اس لشکر کے اندر شامل ہوئیں، اور اس روایت کے اندر موجود ہے کہ سب سے اول، سب سے پہلا جو لشکر سمندر کے اندر لشکر کشی کی گئی اور جہاد کیا گیا وہ حضرت امیر معاویہ کی معیت میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں تھا۔ تو اس روایت میں بھی بالکل واضح طور پر یہ خوشخبری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے موجود ہے کہ ان کا جنتی ہونا اس روایت سے بالکل واضح ہوتا ہے۔ اب تیسری روایت کی طرف آ جائیں جی، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ کرام کا مجلس وہ لگی ہوئی تھی، حلقہ لگا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ذکر و اذکار کے لیے، علم کی مجلس کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں جی قسم اٹھائیے اور اللہ کو گواہ بنا کر آپ یہ جملہ کہے کہ آپ واقعتاً اسی لیے بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے قسم اٹھائی اور اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا کہ جی ہم اسی وجہ سے، اسی نیت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کسی بدنیتی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ہم بھی اسی طرح ایک مرتبہ مجلس کے اندر اور مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے درمیان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے اسی طرح سوال کیا جس طرح میں نے آپ کو سوال کیا، انہوں نے بھی اسی طرح پوچھا جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پر ذکر کے لیے، علم کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی ہم سے قسم اٹھوائی تھی، اور آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے قسم کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں اٹھائی، یا آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اس وجہ سے نہیں میں نے قسم اٹھوائی، بلکہ اس وجہ سے اٹھوائی ہے کہ آپ کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے اندر وہ ناز کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھیں میرے بندے میرے لیے، میرے دین کی جستجو کے لیے اور میرے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سر یہاں پر جس کے اوپر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرمائے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو جہنم میں ڈالیں گے؟ یہ عرفہ کے دن کے لیے بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح کے الفاظ عرفہ کے لیے بھی، کہ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین حجاج کو دیکھ کر جو میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر فرشتوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، اور وہاں پر بھی روایت الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے درگزر فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے اوپر فخر کرے، تو کیا سر آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر ڈالے گا؟ سر ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں حسن ظن اور اچھا گمان ہی رکھنا ہوگا کہ تمام کے تمام اصحاب، تمام کے تمام نبی کے جانثار وہ سچے تھے، وہ عادل تھے اور وہ مخلص تھے۔ ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اگر آپ ان خطاؤں کو اور اختلافات آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کریں، ادب و آپ کے لہجے سے، آپ کے الفاظ سے اور آپ کے رویے ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام اصحاب کا محب بنائے۔